آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں ایم ایس علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد کے سماجی کارکن الیاس شمسی نے بابری مسجد کے شہادت کے تعلق سے آج مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسجدوں کو آباد رکھے اور نماز کو قائم رکھے۔ شہر حیدرآباد کے سماجی کارکن الیاس شمسی نے کرائم ٹوڈے نیوز سے مخاطب ہو کر یوم سیاہی 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کے تعلق سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ نمازوں کی پابندی کرے اور مسجدوں کو آباد رکھے۔ شیخ واحد کے ساتھ کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ بابری مسجد کی شہادت 6 دسمبر کے تقریباً 25 سال ہونے کو ہے۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کو میں کرائم ٹوڈے کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے محلے کی مسجدیں آباد نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہیں جوڑیں گے، بابری مسجد کے سلسلے میں ہمارا سال میں ایک مرتبہ احتجاج کرنا یا بند منانا کوئی کارآمد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ بابری مسجد کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں میں اس بات کو زندہ رکھیں کہ اللہ کے گھر کو، بابری مسجد کو دوبارہ آباد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی محلے کی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں ہر نماز میں، بالخصوص فجر کی نماز میں جمعے کے جیسا منظر بتانا ہوگا تاکہ اغیار کے اوپر ایک رعب طاری ہو۔ دوسری ایک اہم بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی لاش کو کتوں کا کھانا یہ بہت بڑا عبرت کا مقام ہے۔ اس کے بعد اس بابری مسجد کی شہادت کے عین سازشی ایل کے اڈوانی کا پرائم منسٹر بننے کا خواب اور اسی کے اپنے پارٹی کے ایک امیدوار نریندر مودی کی جانب سے ایل کے اڈوانی کو درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا اور اسے وردھاشرم کے اندر بھیج دینا، یہ بھی بہت بڑی مثال ہے کہ بابری مسجد اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ بابری مسجد نے نرسمہا راؤ کی لاش، بابری مسجد کے غصے نے اور بابری مسجد کی شہادت نے اللہ رب العزت کے انتقام کے طور پر نرسمہا راؤ کی لاش کو کتوں نے کھایا اور ایل کے اڈوانی کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا، اور جتنے لوگ بابری مسجد کی شہادت کے اندر ملوث تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ لوگ اپنے انجام تک پہنچے۔ برادران اسلام اور میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کا موقع ہے، اس شہادت کے موقع پر صرف احتجاج اور ایک دن کے لیے بابری مسجد کو یاد کرنا یہ بھی بددیانتی ہوگی۔ اس بددیانتی سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس 6 دسمبر کو ہم یادگار کے طور پر مناتے ہوئے اس بات کا احیا کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری جانوں میں سانس ہوگی ہم بابری مسجد کو دوبارہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر دوبارہ بنانے کی کوشش کے لیے اگر کوئی کوٹ کا بہانہ ہوتا ہے تو کم از کم اپنے دلوں میں یہ ایمان باقی رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے اس بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا کام لے لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی محلے کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ہر نماز کے اندر مسلمان جب جمعے جیسا منظر پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی اس منظر کے ذریعے اغیار کے دلوں پر ایک رعب طاری ہوگا، اور جو آج ان کے اپنے عزائم بلند ہو گئے ہیں، چاہے وہ گجرات کا معاملہ ہو یا مظفر نگر کا معاملہ ہو یا حالیہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے شریعت پر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ تمام تر حملے انشاءاللہ تعالی بند ہو جائیں گے۔ کرنے والا ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نمازوں کے ذریعے آباد کرنا ہے، اپنے مسائل اپنی مسجدوں میں لا کر حل کرتے ہوئے آباد کرنا ہے، اپنی مسجدوں میں اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجدوں کو نماز کی، ظہر کی نماز کے بعد تالا نہیں ڈالنا ہے، بلکہ جو مسجدیں فجر کے وقت کھل جائیں وہ مسجدیں عشاء تک ہمارا مرکز رہیں اور ہمارے زیر استعمال رہیں۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ امید کریں کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی بابری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر قائم و دائم کرے، اور اس بابری مسجد سے ہم لوگ اذان دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ شکریہ۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ایم ایس علی۔